अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद जीएनएम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 अगस्त 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। जुलाई के महीने में 61% से जायद गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है। $11.5 करोड़ से जायद की सरमायाकारी हुई है। इससे पहले नाज़रीन हम आपको खबर दे चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की तरसीलात ज़र हैं, यानी गैर मुल्की बहुत से दीगर ममालिक के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर तरसीलात ज़र भेजते हैं, उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा किया गया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान से एक दूसरी खबर यह भी सामने आ रही है कि कोरोना वायरस पाकिस्तानियों को ज्यादा मुतासिर नहीं कर सका है अल्लाह ताला के हुक्म से, और पाकिस्तानियों की क़ुव्वत मुदाफ़त में 11% से जायद इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का हर 10वां शख्स कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुका है। यही वजह है पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पर कोरोना वायरस जैसी मोहलक वबा से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इनाम और करम है, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं और चीनी हुक्काम से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इंतहाई अहम नौयत के मुआहदे हो रहे हैं। आप जानते हैं मसला कश्मीर इस वक्त किस कदर अहमियत का हामिल है। लद्दाख में चाइनीज फौजी मौजूद हैं, भारतीय इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरे की अंदरूनी कहानी यह है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर कश्मीर की आज़ादी के लिए फैसला कुन ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आलमी फोरम्स पर अब बाकायदा कश्मीर की जंग लड़ी जाएगी। साथ साथ अमलन कश्मीर में फौजें दाखिल करके लद्दाख का इलाका, मकबूजा कश्मीर का इलाका पाकिस्तान आज़ाद करवाएगा। और इसी तरह से भारत के अंदर जो 18 रियासतों में आज़ादी की तहरीकें हैं उनके लिए भी पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। अलहदगी पसंदों को सपोर्ट किया जाएगा और भारत को टुकड़े टुकड़े जरूर किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा किया गया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया था जिसके बाद कहा जाता है सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज हो चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई गहरे थे, हैं और रहेंगे, मुस्तहकम है, मजीद मुस्तहकम होते रहेंगे। साथ साथ पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी भी आने की तवक्को की जा रही है और पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की फौज और भी सऊदी अरब के दिफाई जो मामलात हैं उनको देख रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर भारतीय दहशतगर्द मोदी हुकूमत ने 37,000 मजीद हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर दिए हैं। और एक खबर नाज़रीन काम ये भी सामने आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर एक भारतीय फौजी ने खुदकुशी भी कर ली है और तकरीबन रवां साल अब तक 25 से ज्यादा भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर खुदकुशियां कर चुके हैं और एलओसी पर भी हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। आप जानते हैं मोदी दहशतगर्द हुकूमत का विजन है और उनका ख्वाब और नजरिया है कि इसराइल की तरह हिंदुओं को लाकर मकबूजा कश्मीर में बसाया जाए, हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए जाएं। 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर बसाने का प्लान है 2021 का मोदी का। और मोदी हुकूमत चाहती है कि 2024 में जब उनकी हुकूमत जाने वाली हो या ख़त्म होने वाली हो तब तक मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम भी हो जाए और कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को भारत के साथ मुल्हिक कर दिया जाए और एक तरह से इसराइली तर्ज का मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का मकबूजा कश्मीर में हो जाए। इसलिए फैसला कुन मार्का लड़ना होगा, गज़वा हिंद शुरू करना होगा और कश्मीरियों को मुत्तहिद होना होगा। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम, सऊदी अरब के अंदर शाही फरमान जारी किया गया है जिसके जरिए से कई हुकूमती, फौजी और खुफिया एजेंसी के एहलकारों को बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया गया है। कहा जाता है सऊदी अरब के जो सरहदी उमूर के चेयरमैन थे
اور اسی طرح سے خفیہ ایجنسی کے کئی سینئر اہلکار تھے، ان کو سعودی عرب کے شاہ سلمان نے شاہی فرمان کے ذریعے سے برطرف کر دیا ہے، جبکہ مخالفین نے ٹویٹرز پر اور اسی طرح سے دیگر سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ ان لوگوں کو برطرف اس لیے کیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے احکامات کو نہیں مان رہے تھے، اس لیے زبردستی جبری ان کو مستعفی کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب پر یمن سے حوثیوں نے ڈرون حملے بھی کیے ہیں، جسے سعودی اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس وقت سعودی عرب کی جو معاشی حالت ہے اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی ابتر ہے، اور سعودی عرب کے اندرونی شاہی خاندان کے اندر بھی اختلافات چل رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ میانمار سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں روہنگین مسلمانوں پر تاحال ظلم کیا جا رہا ہے۔ 3 سال مکمل ہونے والے ہیں روہنگین مسلمانوں کی نسل کشی کو۔ 2017 کے اندر اگست کے آخر میں روہنگین مسلمانوں پر ظلم شروع کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 10.5 لاکھ سے زائد روہنگین مسلمان برما کو چھوڑنے پر یا روہنگین سٹیٹ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اراکان رکھائن سٹیٹ ہے مسلمانوں کی برما کے اندر، جہاں پر مسلمان اس وقت بھی موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے 17.5 لاکھ کے لگ بھگ روہنگین مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں بے کسی کی اور کشم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ دنیا کی مشہور نیوز ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت بھی لاکھوں روہنگین مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں، اپنے علاقوں میں آئیں، لیکن ان کے لیے کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی وہاں جو موجود روہنگین مسلمان ہیں ان پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں ہزارہ بار دعویٰ کر چکی ہیں کہ روہنگین مسلمانوں کے حالات کو بہتر کیا جائے گا، لیکن نہ تو OIC، نہ امت مسلمہ، اور نہ ہی مسلمان، اور نہ ہی اقوام متحدہ امریکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اب تک روہنگین مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکی ہیں، اور بدھسٹ دہشت گردوں کے حملے تاحال مسلمانوں پر جاری ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ برطانیہ سے ہے۔ ناظرین کرام پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر برطانوی حکومت کا قرضہ 2 ٹریلین پاؤنڈ سے تجاوز کر چکا ہے، جو وہاں کی GDP کا 101% تک ہو چکا ہے۔ 1960 کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ کے اندر اتنا بڑا قرضہ ہو چکا ہے۔ معاشی حالات خراب ہیں، مسلسل کمپنیاں اور حکومتی خزانہ یا حکومتی ادارے دیوالیہ ہو رہے ہیں، اور برطانیہ ٹوٹتا جا رہا ہے معاشی اعتبار سے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام فوربس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا جو قرضہ ہے وہ بھی 2021 کے اندر GDP کا 130% ہو جائے گا، اور امریکہ کے اوپر بھی $2.5 ٹریلین سے زائد کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ دنیا کے 2 بڑے ممالک امریکہ اور برطانیہ اس وقت زوال پذیر ہیں معاشی اعتبار سے، اگرچہ مصنوعی ترقی کے لیے ڈالرز کو دنیا کی کرنسی، عالمی کرنسی کا درجہ دیا جا چکا ہے، اس کے بعد پاؤنڈ کا درجہ ہے، لیکن ناظرین کرام اب یہ دونوں ممالک زوال پذیر ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کے اندر ان کی استعماری سازشیں ہوتی تھیں، مسلمان ملکوں کو لوٹا جاتا تھا، ان کے وسائل کو ختم کیا جاتا تھا، اور لوٹ کر اپنے ملکوں میں لایا جاتا تھا، لیکن آج وہاں کے اکانومی کے ادارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ GDP سے بھی زائد ان کے قرضے ہو چکے ہیں۔ پھر بھی پاکستان کو اور دیگر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ان کے ہاں قرضہ زیادہ ہے، ان کے ہاں معیشت زوال پذیر ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام سب سے زیادہ غربت امریکہ کے اندر اس وقت ہے، اور اسی طرح سے برطانیہ کے اندر ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی سے ایک شاندار خبر سامنے آ رہی ہے کہ بحر اسود کے اندر ترکی کے بحری جہازوں نے ڈرلنگ کی ہے، قدرتی گیس کے نئے ذخائر کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ 26 ٹریلین کیوبک فٹ سے بھی زائد گیس تلاش کی گئی ہے، اور یہ ذخائر اگلے 20 سالوں تک ترکی کی ضرورت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، اور پروڈکشن اگلے 7 سالوں میں شروع ہو جائے گی، اور اس پر تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر اخراجات بھی ہوں گے۔ رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اتنے بڑے قدرتی گیس کے نئے ذخائر ترکی کو مل چکے ہیں، جبکہ ناظرین کرام ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس حوالے سے ایک بڑی خوشخبری بھی سنائیں گے۔ یقیناً یہ خوشخبری یہی ہے، اور ترکی نے بحر اسود اور بحر متوسط کے اندر اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے مزید بھی اسی طرح کے گیس اور جو ذخائر ہیں ان کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور فوجیں اور بحری جہاز بھی وہاں متحرک کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترک وزیر خارجہ کی روسی وزیر خارجہ سے فون پر بات چیت ہوئی ہے، شام اور لیبیا کے معاملے پر گفتگو کی گئی ہے۔
روس کو شام سے نکالنے کے لیے یا محدود کرنے کے لیے ترک فوجیں اس وقت سرگرم ہیں، اور لیبیا کے اندر بھی روسی کردار کو ختم کرنے کے لیے، محدود کرنے کے لیے ترکی اس وقت بے حد سفارتکاری کر رہا ہے، شاندار سفارتکاری کر رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لبنان سے ہے۔ لبنان کے اندر سعد حریری جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ لبنانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے، حالانکہ ناظرین آپ جانتے ہیں اس وقت حالات خراب ہیں، لبنان کے اندر معاشی حالات اس قدر ابتر ہیں، حکومت بھی نہیں ہے اور عوام بھی سڑکوں پر ہیں۔ دوسری جانب ناظرین سعودی عرب کے مشہور میڈیا نیٹ ورک العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے حزب اللہ کو لبنان کے اندر سینکڑوں ٹن ایمونیم نائٹریٹ منتقل کیا ہے، جس کی وجہ سے بیروت کے اندر دھماکے ہوئے، جس میں 15 ارب ڈالر سے زائد کا خسارہ ہوا اور سینکڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل، فلسطین اور یمن سے ہے۔ کام ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر وہاں کی عوام نے امارات اور اسرائیل کے تعلقات کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے بھی اعلان کیا ہے کہ جلد سعودی عرب بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کر لے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آج جمعے کے روز مختلف مسلمان ملکوں میں اسرائیل اور امارات اور اسی طرح سے دیگر عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑے مظاہرے کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں نے خبردار کیا ہے کہ عرب دنیا اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے خبردار رہے، مسئلہ فلسطین کو نہ بھولے، ورنہ ایسے غداروں کو، خائن اور بددیانتوں کو تاریخ میں ہمیشہ برے الفاظ میں، برے القاب کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ رام اللہ کے اندر اسرائیل نے فائرنگ کر کے تقریباً 11 فلسطینی مسلمانوں کو زخمی کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ نیتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی بھی دھمکی دی ہے، اور اسی طرح سے غزہ میں بھی بمباری کر کے کئی مسلمانوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ایران نے نئے بیلسٹک میزائلوں کی نمائش کر دی ہے، اور خلیج عربی یا خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے اندر اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایران نے خطرناک جنگی مشقوں کو، خطرناک جنگی ہتھیاروں کو متحرک کرنا اور انہیں نصب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ چاہے سلامتی کونسل اقوام متحدہ پابندیاں نہ لگائے، لیکن امریکہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کو بائی پاس کر کے ایران پر پابندیاں ضرور لگائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مائک پومپیو نے یورپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایران کی مدد کر رہا ہے اور جان بوجھ کر ایران پر اسلحے خریداری کے حوالے سے پابندیاں نہیں لگانے دے رہا ہے۔ اس میں یورپ کو شدید نقصان ہوگا اگر وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے دھوکے بازی کرے گا۔ جبکہ ناظرین کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر اور شام کے اندر ایرانی مسلح تنظیموں کے حملے بڑھانے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور اس کے خلاف امریکہ نے بھی جوابی وار کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بہرحال ناظرین کام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔